اللہ سے مانگ لیا، ہدایت مانگ لی، تو ہدایت کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام ہے اپنے دل کو ٹھیک کرو۔ پہلا کام ہے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کی ذات پر اتنا یقین مضبوط کر لو، اتنا اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات اور بندے کے درمیان کے کنیکشن کو بتایا کہ انسان اگر اللہ سے جڑ سکتا ہے تو صرف ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی اور اس سے مدد مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے 3 آیات میں انسان کس راستے پر چلے گا تو کامیاب ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انسان کو اللہ نے دعوت دی ہے کہ مجھ سے، مجھ رب سے، مجھ اللہ سے اس راستے کی ہدایت کو مانگو۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، اے بندو کہو اپنے رب سے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ راستے 2 ہیں، سیدھا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور گمراہی غلط راستہ کن کا راستہ ہے؟ جن پر اللہ کا غصہ اور قہر نازل ہوا اور وہ لوگ راستے سے گمراہ ہو گئے۔ کس پر اللہ کا انعام نازل ہوا؟ جو سچے لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین، جو نبی ہے وہ ان کا راستہ سیدھا ہے، جو ان کو ماننے والے صحابہ ہیں ان کا راستہ سیدھا ہے، نیک لوگوں کا راستہ سیدھا ہے۔ تو لہٰذا اگر تمہیں ہدایت پر چلنا ہے، صحیح راستے پر چلنا ہے، تو نیک لوگوں کے راستے کو اختیار کرو۔ قرآن نے کلیئر کٹ بات کی ہے۔ اس کے بعد کہا اگر تم اس کے علاوہ راستہ اختیار کرو گے، کن کا راستہ؟ سنت کے خلاف جو بھی راستے ہوں گے، جتنا بھی اسلام کا دشمن ہے سب نے سنت کے خلاف راستے کو اختیار کیا ہے، سنت کے خلاف راستے کو اختیار کیا ہے۔ پوائنٹ یہ بنا کہ جو شخص بھی خلاف سنت راستے کو اختیار کرے گا، ان کے طریقے کو اختیار کرے گا، یہ گمراہ ہے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اللہ نے کلیئر کٹ بات کی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ سے مانگ لیا، ہدایت مانگ لی، تو ہدایت کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام ہے اپنے دل کو ٹھیک کرو۔ پہلا کام ہے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کی ذات پر اتنا یقین مضبوط کر لو، اتنا یقین مضبوط کر لو، ایسا سمجھو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اتنا یقین مضبوط کرو اللہ کی ذات کا، ایسا فیلنگ آئے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بھی فیلنگ نہ آئے، کم سے کم اتنی فیلنگ ضرور آئے، لاسٹ پوائنٹ، کم سے کم اتنا فیلنگ ضرور آئے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا۔ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ کلا ہے نا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بس اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ اس کو کیسے انڈر میں لینا ہے، اس کا انجام دکھانا ہے، اس کا ٹھکانے پہ بھیجنا ہے اس کو۔ اللہ نے ایک مہلت دی ہے، بس یہ مہلت ہے، کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کی رحمانیت کا صدقہ ہے جو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ آپ سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اللہ سے کنیکشن کو مضبوط کرو۔ دوسرا بدنی عبادت، اس میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، ساتھ ساتھ روزہ ہے، روزے کے اہتمام کرنا۔ تو اصل چیز بدنی عبادت میں نماز ہے، رکن اعظم۔ اس کے بعد تیسرا اللہ نے بتایا، تیسرا کام بتایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حدیث میں آتا ہے اگر کھجور کی گٹھلی ہو، یہاں تک کہ گٹھلی کے اوپر ایک باریک سے چھلکا آتا، دیکھو کھجور کھانے کے بعد، کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں، وہ باریک سا چھلکا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب بتاؤ کوئی بچا؟ کوئی نہیں بچا، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہو، کسی بھی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کے اوپر ضروری یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے نزدیک صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے اور اللہ کا انعام پانا چاہتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرے۔ کچھ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگائیے، وقت خرچ کیجیے، اپنا وقت لگائیے۔ یہ تیسری چیز۔ پھر اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ادھر اللہ نے ایمان کا خلاصہ بیان کیا، ساتھ ساتھ بتایا کہ اسلام اور ایمان کے اگینسٹ میں جو لوگ ہوں گے وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اسلام اور قرآن کے اگینسٹ میں جو لوگ ہوں گے وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا وہ مشرکین ہے۔ سب سے پہلا کون ہے؟ مشرکین۔
ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ ایمان لائیں گے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دماغ پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے. وہ حق بات دیکھتے نہیں، حق بات سنتے نہیں، حق بات کو قبول نہیں کرتے. اللہ کی مہر، اللہ کی پھٹکار ہے. انہی کفار میں، کافروں میں دو طرح کی جماعت ہے. ایک جماعت وہ ہے مشرکین ہے، اور ایک جماعت ہے یہود و نصارہ کی جماعت. یہ بھی بے ایمان والے ہیں، یعنی بے ایمان ہے، غیر ایمان والے ہیں. یہ لوگ پہلی کتابوں پر ایمان تو رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت، لیکن یہ حضور کی شریعت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو یہ بھی مشرکین میں آ گئے. اور تیسری جماعت کا اللہ نے تذکرہ کیا، وہ ہے منافقین کی جماعت. منافقین کس کو بولتے ہیں؟ ظاہری طور پر مسلمان. یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر کہ آج کے دور میں ہم جتنا نماز کی پابندی کرتے ہیں نا، ہمارا مسلمان بھائی اس سے زیادہ اس دور میں، حضور کے دور میں منافق نماز کا اہتمام کرتے تھے. منافق نماز کا اہتمام کرتے تھے. کبھی کبھار رکعت کسی کی چھوٹ جاتی تھی، لیکن آج ہمارا حال دیکھ لیجئے. کسی اللہ والے نے کہا اگر آج کوئی صحابی آ جائے تو ہم سب کو وہ منافق سمجھیں گے، ہم سب کو وہ منافق سمجھیں گے. اللہ کے نبی نے 3 ضابطے بتائے منافق کی پہچان کی. اگر یہ 3 چیزیں کسی بھی انسان کے اندر ہوگا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مسجد کا امام کیوں نہ ہو، چاہے وہ محلے کے اندر شراب پینے والا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر 3 عادات ہیں. کیا؟ اذا وعد فجر، جب وہ وعدہ کرے، وعدہ کی خلاف ورزی کرے، وعدے کو توڑے، تو سمجھو یہ شخص منافق ہے. جب یہ شخص وعدے کو توڑے، یہ شخص منافق ہے. اور جب یہ بولے تو یہ کبھی جھوٹ بھی بولتا ہو، یہ شخص جھوٹ بھی بولتا ہو، تو سمجھو یہ شخص منافق ہے. اور جو شخص دھوکہ دے، جو شخص کیا کرے؟ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ کی خلاف ورزی کرنا، یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا جس شخص کے اندر ہوگی یہ شخص منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے. آج ہم دیکھیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدے ہم توڑتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں، اور تیسری چیز کیا کہتے ہیں کہ دھوکہ ہم دیتے ہیں. ایک غلطی کسی سے ہو جائے، اس کے خلاف 1000 طرح کی سازشیں کریں گے، اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، فکر نہیں ہے. یہ منافقوں کی عادت ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے. اور یہ 3 جماعتوں کا تذکرہ ہوا، ایمان کے بعد ان 3 جماعتوں کا تذکرہ ہوا. یہ پورا خلاصہ ہے پہلے پارے کا. اس کے بعد اللہ نے کئی جگہ ایگزامپلس بیان کیا ان قوموں کا کہ یاد رکھنا، اگر تمہارا خیال یہ ہے اے امت محمدیہ کہ تم بہترین امت ہو، تم سب سے کامیاب امت ہو، افضل ترین امت ہو، تو اس خیال میں نہ پڑنا، اس کے انا میں مت آنا، اس کے ایگو میں مت آنا، ورنہ کیا ہوگا؟ سنو، اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یاد رکھنا تم کو بھی تم خیر امت بنایا ہے، اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کو ہم نے تمام دنیا میں سب سے بہترین امت بنایا تھا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ گمراہ ہو گئے، اکثر لوگ گمراہ ہو گئے، اتنے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے. یہی وجہ ہے تم خیر امت ہو، لیکن جب تم گمراہی کے راستے پر چلو گے، جب تم اپنے اعمال میں، اپنے دین میں، دین کے تقاضے میں سستی کرو گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اپنے رہبر قوم علماء کی ناقدری کرو گے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، اور اس کے سامنے اپنی آوازیں بلند کرو گے، اور اپنے آپ کو زیادہ تیسمار خواہ سمجھو گے، اپنے آپ کو چودھری پاور والا سمجھو گے، اور ان کے خلاف سازشیں کرو گے. یہ عادت تھی بنی اسرائیل کی. وہ بھی بہترین امت تھی، تم بھی بہترین امت ہو. اگر تم اپنے عمل میں سست بنے، نتیجہ یہی نکلے گا جیسے وہ اپنے عمل میں سست بنے تو اپنے نبیوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا تھا، ان کو جھٹلانا شروع کر دیا تھا. اب اس کے بعد پھر بتایا، سنو، اگر تم اپنے اعمال میں چاپلوسی کرو گے کہ کچھ بات کو مانا، کچھ کو نہیں مانا، جو دل میں آیا اس کو شریعت کے مطابق مان لیا، یہی شادی بیاہ کی بات آئے تو اس میں سستی ہو جاتی ہے، اس میں ہم اپنی عزت کو دیکھنے کے چکر میں اس میں فضول خرچ کرنے شروع کر دیتے ہیں. دین کا کوئی تقاضا ہوگا اس میں کنجوسی کر لیتے ہیں، دنیا کے تقاضے میں، یار دوستوں میں، پارٹیز میں، ادھر ادھر میں ہم خوب پیسے اڑا دیتے ہیں، خوب وقت دے دیتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، جب دین کا تقاضا آتا ہے، یہاں پر دین کا نام لے کر کے اپنے آپ کو کمزور کر دیتے ہیں. بھائی مجبور، زبردستی کسی پر نہیں ہے، جس کو آئے اللہ کے راستے میں دے، جس کو آئے اللہ کے راستے میں. بے شک زبردستی نہیں ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال اور جائیداد کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے
تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں دین کا نام لے کر کے جو اپنے اوپر اختیار دے رہے ہو وہ کیوں خرچ نہیں کرتے؟ کیا تمہارے اندر دین کی اہمیت ہے یا نہیں؟ وہ اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا اگر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم بعض کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض پر ایمان نہیں رکھتے، سن لو ایسے لوگوں کے لیے لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے دنیا کے اندر ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے من کی شریعت پر عمل کرتا ہے، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا، جو ایسا کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ نے کلیئر کٹ بات کی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے انہی بنی اسرائیل کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے آخر میں کہا یاد رکھو ایک ہی ذریعہ ہے کامیاب ہونے کا آخرت میں اور دنیا کے اندر سلطنت پاور میں آنے کا، ایک ہی ذریعہ ہے کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا، اگر تم ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا۔ حضور کو اللہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کے ذریعے، حضور کے ذریعے صحابہ کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مشرکین، اگر یہ یہود و نصارہ، اسی طرح آج کے دور میں اگر یہ مسلمان ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ صحابہ نے، حضور نے ایمان لایا اور حضور نے دعوت دی، فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ شخص ہدایت پر ہوگا، اور جو ہدایت پر ہوگا قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر اخیر میں ایک آیت آئی ہے پارے کی، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یاد رکھو وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ایک اور تم امت ہو، تم موجود ہو، ان کا اعمال وہ جانے، تمہارے اعمال تم جانو، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان سے تمہارے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لہٰذا اپنے اعمال کی، اپنی زندگی کی، اپنی ہدایت کی فکر کرو۔ آخری پارے کی آخری آیت یہی نصیحت کر کے ختم ہو جاتی ہے، پھر آج دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ تمام باتیں، جتنی باتیں میں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے میں نے آپ حضرت کے سامنے رکھی ہیں، یہ آپ کے قرآن کا ترجمہ ہے، صرف ایک پارے کا، یہ خلاصہ بتایا اپنے انداز میں، ورنہ جب اس کی گہرائی میں جائیں گے آپ، پتہ چلے گا، اس کی ڈیفینیشن میں جائیں گے، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا ہماری زندگی ایک آیت پر بھی نہیں ہے، ایک آیت پر بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ محاسبہ کر کے دیکھیں، کیوں؟ ہمیں تو سب سے پہلی بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، دوسری بات ترجمہ، وہ ہو 99% لوگوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو نہیں معلوم ترجمہ، تو پتہ کیسے چلے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پابند بنے اس بات کا کہ انشاءاللہ جب تک ترجمہ تفسیر ہوگا مسجد کے اندر انشاءاللہ بیٹھنے کی کوشش کریں گے، بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ تمام حضرات تقریباً وقت نکالا، اللہ آپ کو وقت نکالنے کے بدلے میں اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے قرآن کا خلاصہ سنا ایک پارے کا، اللہ اس کی برکت سے آپ کی زندگیوں میں ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ آپ کی نسل کو نیک بنائے، اللہ آپ کے گھر کو نیک بنائے، پرسکون زندگی دے۔ قرآن کے اندر ہے سکون، قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اسی قرآن کے ذکر میں، اسی اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے رہ روئے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو لٹانے کے لیے تیار ہے، ہر وقت لٹا رہے ہیں، بنا مانگے عطا کر رہے ہیں۔ تو سوچئے جب مانگیں گے اللہ عطا نہیں کرے گا؟ اللہ شکایت کرتا ہے ہم انسانوں سے، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو سخی، ہم لٹانے کے لیے تیار ہیں، کوئی مانگے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح۔ ہم مانگتے ہیں آج اللہ سے ہدایت کو، اللہ ہم سب کو مرتے دم تک صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جب تک ہم لوگ دنیا میں زندہ رہیں اس قرآن سے ایسا جڑ جائیں، ایسا جڑ جائیں کہ اس قرآن کے تقاضے کو ماننے والے بن جائیں۔ پھر دیکھیے گا اللہ آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤ لاتا ہے، کیسے آپ کی زندگی کو اللہ چینج کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان آیات پر، ان احادیث پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی میں قرآن کو ایسے جوڑ دے جیسے ہمارے جسم سے اللہ نے ہمارے روحوں کو جوڑا ہے۔ ایک بار جوڑ کے دیکھیں، ایک بار جڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیا لطف آتا ہے، کیا سرور آتا ہے۔ وہ زندگی آج تک ہمیں جی نہیں ہے جو اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔